السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 163 تک پڑھا تھا سورہ آل عمران۔ آج ہم پڑھیں گے 164 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کون سا احسان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث کر کے، کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے۔ کس کی آیات؟ اللہ رب العزت کی آیات، قرآن پاک کی آیات، اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے قرآن کے مطابق۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے، انہیں سیدھی سچی تعلیمات ان کو عطا کی جس سے وہ صراط مستقیم پر چل سکیں، جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا ہو۔ کہ ہمارے والدین سے بڑھ کر ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، جنہوں نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ جہالت کتنی پھیل چکی تھی۔ 360 بت تھے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمیں کس کی بندگی کرنی ہے، کون سے ایسے کام ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جس پر ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے، ہمیں ہر حال میں ان کو کرنا ہے۔ حلال حرام کی کوئی تمیز معاشرے میں نہیں تھی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اہل دنیا پر، اہل ایمان ہی نہیں اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ نے بہت ساری انسان کو نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی بھی نعمت کا ذکر اللہ نے اس طرح نہیں کیا جس طرح قرآن کی نعمت کا اللہ نے سورہ یونس میں اس کا ذکر فرمایا، کہ قرآن ایسی نعمت ہے جس پر مومنین کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ تو ہمیں کتنی بار اس بات کا، اس نعمت کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس کتنی انمول دولت ہے قرآن کی صورت میں، کہ اگر قرآن ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کتنے اندھیروں میں تھے۔ اللہ تیرا احسان، تیرا کروڑہ بار شکر ہے کہ تو نے ہمیں کتاب کی تعلیم دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کی تعلیم دی۔ 2 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر چھوڑ کے گئے۔ قرآن پاک اللہ کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک دنیا کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آخری نبی بنانا تھا، خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب دی گئی رہنمائی کے لیے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں جی، کہ جب احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے لیے کافروں نے پیچھے سے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو درہ تھا، جہاں سے خطرہ تھا دشمنوں کے پلٹنے کا یا حملہ کرنے کا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو متعین کیا تھا اور ان کو ہدایت کی تھی کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، خواہ کچھ بھی ہو جائے میدان جنگ میں، خواہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے سامنے دنیا آئی، لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے، دشمنوں کی فوج میں ہڑبڑ مچ گئی اور وہ پیچھے پلٹنے لگے، میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اوپر صحابہ متعین تھے، ان کے دل بھی ڈول گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھول گئے، اور وہ بھی صرف اس فکر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلام مال غنیمت سے محروم رہ جائیں، وہ بھی انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کا نقصان کیا ہوا کہ اکابر صحابہ تو خیر حقیقت شناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا، ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا، اور پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہیں۔ پھر ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، بخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور 70 آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری یہ اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے، تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کی تمام میں مبتلا ہوئے، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کہ جو اللہ کے رسول نے جس کو سپہ سالار بنایا تھا، انہوں نے بہت زیادہ ان صحابہ کو جن کی ڈیوٹی اللہ کے رسول نے لگائی تھی ان کو وہ حکم یاد دلایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے اور صرف چند صحابہ اپنی جگہ پر واپس رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مصیبت اسی وجہ سے آئی، یعنی اگر تمہیں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، دنوں کا ہیر پھیر اور کبھی فتح یاب ہونا اور کبھی شکست ہونا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، مومن خاص طور پہ مال و اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کی رضا کے لیے لڑتا ہے میدان جنگ میں۔ اگلی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ آزمائش تھی تاکہ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو پرکھ لیں کہ کون کس درجے میں کھڑا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافق کون ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جان لے۔ وہ منافق جب ان سے کہا گیا او اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کیا کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اللہ ان کے دل کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے۔ عبداللہ بن ابی جب 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا،
مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، تمہارے ساتھ چلتے۔ اگلی آیت ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری جب موت آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ موت کا تو وقت مقرر ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو وہ ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے۔ وہ خود بھی نہیں میدان جنگ میں گئے اور جو گئے تھے اور جو وہاں مارے گئے ان کے لیے کیا کہنے لگے، اللہ نے اس چیز کو ان کے لیے حسرت بنا دیا کہ کاش وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کی موت کا وقت، تمہاری بھی موت کا وقت اگر لکھا ہوتا تو تم خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے، کہ انسان خود اپنی موت کے پاس چل کر آتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جیسے ایک ملاح تھا، اس کی کشتی میں ایک سواری بیٹھی اور وہ اس سے بات چیت کرنے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے باؤ اجداد کیا کرتے تھے، تمہارے والد کیا کام کرتے تھے؟ تو وہ بتانے لگا کہ وہ بھی ملاح تھے، میں بھی ملاح ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ ان کی موت کیسے ہوئی؟ تو وہ کہتا کہ میرے والد کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ تو کہتا تم نے بھی وہی پیشہ اختیار کر لیا جس سے تیرے والد کی موت ہوئی، تم کیوں نہ کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لیتے؟ تو اس نے جواباً پوچھنے لگا کہ تمہارے والد کی موت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا بستر پر۔ وہ اس کو ملاح کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں خوف نہیں آتا، تم نے وہی راہ چوز کر لی جس میں تمہارے والد کی موت ہوئی اور تم بھی ملاح ہی بن گئے، تم کوئی اور پیشہ اختیار کر لیتے۔ تو اس نے پھر پلٹ کے پوچھا کہ تمہارے والد کی موت کہاں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ بستر پہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پوچھتا ہے اس سے کہ تم سوتے کہاں پہ ہو؟ تو کہا بستر پہ۔ کہا پھر تمہیں خوف نہیں آتا کہ تمہارے والد کی موت تو بستر پہ ہو اور تم بھی اسی بستر پہ سوتے ہو؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جس کی موت کا جو وقت اللہ کے پاس مقرر ہے، وہ جہاں بھی لکھی ہے انسان خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے تو اسے خود سے ہٹا کر دکھاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے کہ موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء جو فی سبیل اللہ جو ہیں ان کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ قتال، جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سٹ پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاوداں پاتا ہے۔ یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی اور تازہ رہتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پر کیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنیٰ ہے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں جائے، بھیجا جائے اور پھر لذت اور اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ خدا میں جان دیتے وقت اسے حاصل ہوا۔ اگلی آیت ہے
یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاد و فرحاں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں ملی جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھی، تو وہ اس بات پر بہت زیادہ جنت میں خوش ہیں۔ ان کی روحیں جیسے سبز پرندوں کی شکلوں میں ہیں، یا اللہ جانتا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، کہ ان کے اجسام بے شک قبروں میں ہیں، لیکن ان کی روحیں اللہ کے پاس رزق پا رہی ہیں۔ ان کی کیفیت سے اللہ ہی باخبر ہے اور علم رکھتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ نے بتا بھی دیا کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جو جیسی کوشش اللہ کے راستے میں کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردانی فرماتے ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ہوا کیا کہ جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کافی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ہمیں ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکہ واپس چلے گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ واپس نہ پلٹ آئیں، اس لیے جنگ احد کے دوسرے دن آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے۔ یہ اگرچہ نازک موقع تھا، مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے جو وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمراء الاسد تک گئے، جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ آیت کا اشارہ انہی فداکاروں کی طرف سے ہے کہ وہاں انہوں نے کتنے دن قیام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کا انتظار کرتے رہے، لیکن اللہ کے راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہ اللہ کی رضا کو لے کر پلٹے۔ اگلی آیت ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ چند آیات جنگ احد کے 1 سال بعد نازل ہوئیں۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ جو آیات ہیں جنگ احد کے 1 سال بعد نازل ہوئی تھی، مگر چونکہ ان کا تعلق احد ہی کے سلسلے واقعات سے تھا، اس لیے ان کو بھی اس خطبے میں شامل کر دیا گیا۔ آگے ہے وَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، لیکن وہاں انہیں کسی جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی لے کر وہ واپس پلٹے۔ اسی چیز کا یہاں ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط تھا، لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا
جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کیں کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ پر رہ جائیں اور مقابلے میں آنے کی ذمہ داری انہی پر رہے۔ ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو اس کا کوئی ہمت افزا جواب نہ ملا۔ آخرکار اللہ کے رسول نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ دیکھیں نبی کیسے نڈر ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، حائل نہیں ہوتی۔ اس پر 1500 فداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کی جمعیت لے کر چلا، مگر 2 روز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ اگلی آیت ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزودہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ آگے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہی ان کو بتا دیا گیا کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، جو اللہ کے راستے میں کفر کرتے ہیں اور کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکلتی ہیں۔ اگلی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے انسان کی کہ اگر پریشانی ہو تو انسان پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، لیکن اگر نعمتوں کی فراوانی ہو جائے تو انسان بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اسی چیز کا اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں اس وقت تم پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھ لو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ان کے درمیان سچے اہل ایمان اور منافق سب خلط ملط رہیں۔ یعنی مومن اور منافق کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کو دلوں کا حال بتا دے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق، بلکہ اس کے حکم سے ایسے امتحانات کے مواقع پیش آئیں گے جن میں تجربے سے مومن اور منافق کا حال کھل جائے گا۔ اگلی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی اس کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمینوں اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کرتے ہو
اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق اگر استعمال کری ہے وہ دراصل اللہ ہی کی ملک ہے، اور اس پر مخلوق کا قبضہ تصرف عارضی ہے۔ ہر ایک کو اپنے مقبوض ذات سے بہرحال بے دخل ہونا ہے۔ جیسے ہی اس کا موت کا وقت آئے گا ہر چیز اس سے چھوٹ جائے گی، اور آخر کار سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے، اور سخت بے وقوف ہے جو اسے بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔